اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ناظرین، آج بہت اہم ساری خبریں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گزشتہ کل جمعہ کے دن پیارے ملک ہندوستان میں اور پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں کیا ہنگامہ ہوا اور کس طریقے سے عاشقان رسول نے قدم اٹھایا، احتجاج کیا، آندولن کیا اور گستاخان رسول اور ان شیطانوں کے خلاف کس طریقے سے یکجٹ ہو گئے، کیسے پریشان ہوئی حکومتیں اور کس طریقے سے پریشان ہوئے گستاخان رسول، یہ ساری خبریں میں آپ تک 5-6 منٹ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بڑی محنتوں سے ہم پوری دنیا کی خبریں ایک جگہ رکھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کو پورا دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ اتنی تفصیل سے کوئی نہیں بتا پاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری خبر بڑی ہوتی ہے، لیکن بڑی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ میں پورا خلاصہ ساری خبروں کا ایک ہی جگہ پر لا کر رکھ دیتا ہوں، بڑی محنتیں لگتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عالم اسلام میں، پوری دنیا میں کن کن ملکوں میں عاشقان رسول نے زبردست ہنگامہ کیا اور گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو صرف اسلامی ملکوں نے انگڑائی لی تو ہمارے 56 انچ کے سینے کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور اپنے دونوں پارٹی کے شیطانوں کو نکال کر پھینکنا پڑا، لیکن ابھی بھی ہنگامہ رکنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ مودی جی اور بی جے پی اور بھارتی سرکار کی مکاری لوگوں کو نظر آ گئی ہے کہ پارٹی سے نکالنا یہ سزا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان گستاخوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوس کر کڑی ایسی کارروائی اور سزا دی جائے کہ پھر آگے بھی کوئی شیطان نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ لیکن بی جے پی اپنی لاڈلی نپور شرما کو گرفتار کرنے کو بھی تیار نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں صرف ایک ٹیچر نے، دلت ٹیچر نے شولنگ کے خلاف تھوڑا کمنٹ کر دیا تھا تو اس کو گرفتار کیا گیا، اس لیے کہ وہ دلت ٹیچر تھا۔ لیکن نپور شرما ہماری لاڈلی اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ دلت نہیں ہیں۔ تو بھارتی حکومت کی مکاری کی وجہ سے بھی ہمارے اس پیارے ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری دنیا ہمارے پیارے ملک کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل ترکی، کویت، قطر، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ملیشیا سے بھی زبردست آندولن کی، احتجاج کی خبریں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قبلہ اول بیت المقدس فلسطین میں بھی گزشتہ کل جمعہ کی نماز کے بعد غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ آذربائیجان نے ہندوستانی سفیر کو بلا کر پھٹکارا۔ ایکچوئل میں ہندوستانی سفیروں کو ہر ملک والے بلا کر خوب پھٹکار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ذلت کی ذمہ دار مودی اور مودی سرکار ہے، کیونکہ اگر مودی جی ان شیطانوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں تو دنیا کے دوسرے ملک ہم کو ذلیل نہ کرے۔ آج ہمارے سفیروں کو بلا کر دوسرے ملک انہیں ذلیل کر رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار بھی بی جے پی سرکار ہے۔ اور
پہلی مرتبہ ملک کو معافی مانگنا پڑ رہی ہے 70 سالوں میں، تو یہ بھی عجوبہ مودی جی کے زمانے میں ہوا کہ مودی جی کے زمانے میں اتنی گھٹیا حرکت ہمارے ملک میں ہوئی ہے کہ آج ہمارے ملک کو معافی مانگنا پڑ رہی ہے۔ لیکن سنجے سنگھ اور کانگریس نے کہا ہے کہ ملک کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بی جے پی معافی مانگے پورے ملک سے بھی، ملک کے ہر رہنے والے سے بھی، کہ ہماری لوگوں کی نیچ حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہوا ہے، تو بی جے پی کو معافی مانگنا چاہیے۔ تو خیر، میں نے آپ کو پوری دنیا کا یہ خلاصہ بتا دیا کہ کہاں پر کیا ہوا۔ آئیے اب ہندوستان میں کیا ہوا۔ ہندوستان کے دلی میں زبردست انداز میں جو ہے وہ آندولن کیا گیا، اور وہاں پر بھی آندولن کرنے والوں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ اور جے پور راجستھان کے بھیلواڑہ سے خبر آ رہی ہے کہ بھیلواڑہ میں بھی زبردست انداز میں احتجاج ہوا۔ شاہ پورہ قصبے کے شہر قاضی سید شرافت علی کی قیادت میں نماز جمعہ کے بعد تریمورتی چوراہے پر زبردست انداز میں احتجاج ہوا اور ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہی ان گستاخان رسول کے خلاف MIM نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں قانون نہیں چل رہا ہے، شاہ کی چل رہی ہے، قانون کا مرڈر ہو چکا ہے، اور گستاخان رسول جو دستور کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا ہے بلکہ ہمیں جیل بھیجا جا رہا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کے سری نگر میں بھی زوردار احتجاج ہوا، ایسے ہی حیدرآباد میں احتجاج ہوا، پریاگ راج الہ آباد میں احتجاج ہوا، اور ممبئی میں احتجاج ہوا، کلکتہ میں احتجاج ہوا، ہمارے شہر جلگاؤں اور جلگاؤں ضلع میں احتجاج ہوا۔ تو الحمدللہ کئی جگہ پر، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے، ممبئی بند رہا، ممبئی بند کامیاب رہا، اور پنویل میں تو ہزاروں عورتیں سڑکوں پر اتر گئی۔ واشی میں بھی نپور شرما اور نوین جندال ان دونوں شیطانوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس نماز جمعہ کے وقت سخت بندوبست پولیس کا تھا، چور بازار کا جمعہ بازار بھی نہیں لگا، حالانکہ پر امن رہا تمام عاشقان رسول کا احتجاج۔ وہیں پر ہمارے مہاراشٹر کی حکومت اور ہمارے وزیر داخلہ گرہ منتری دلیپ ولسے پاٹل نے امن قائم رکھنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں اگر امن خراب ہوگا تو بی جے پی کو بڑی خوشی ہوگی، اور بی جے پی اپوزیشن مہا وکاس اگاڑی کا کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ مہاراشٹر کا امن خراب ہو، اور بی جے پی کا مقصد یہ ہے کہ ملک کا امن خراب ہو، اس کا فائدہ حاصل ہو، ملک کا کتنا ہی نقصان ہو، بی جے پی کو ملک کا نقصان برداشت ہے، اور سطح کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ خیر آئیے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے رانچی سے، جھارکھنڈ سے، کہ رانچی میں نوجوانوں پر پولیس نے گولیاں چلائی، انتہائی گھٹیا اور نیچ کام کیا۔ امیر شریعت کا کہنا ہے کہ پولیس نے انتہائی گھٹیا کام کیا۔ امارت شریعہ نے زخمیوں سے ملاقات کے لیے وہاں کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، اور جن پولیس والوں نے آندولن احتجاج جو جمہوری طریقے سے کر رہے تھے ان پر گولیاں جن پولیس والوں نے چلائی ہے، امارت شریعہ نے، امیر شریعت نے، باقاعدہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت نے پولیس کی اس ظالمانہ کارروائی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان پولیس والوں پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں آگ لگ رہی ہے، پورے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے، لیکن بی جے پی کو اپنے لاڈلی نپور شرما سے اتنی محبت ہے، نوین جندال سے اتنی محبت ہے کہ ملک جل جائے بی جے پی کو چلے گا، حکومت کو چلے گا، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے آخری بات میں آپ کو کہوں کہ ملک میں ایسے خبیث بھی موجود ہے۔ ایک عورت ہے جس پر مالیگاؤں بم بلاسٹ کا الزام ہے، بے قصوروں کو دھماکوں سے اڑانے کا الزام ہے، لیکن ایسی عورت بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، کیونکہ بی جے پی کی خاص بات ہے، بی جے پی جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ قاتل ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اب مدھیہ پردیش کے بھوپال سے جو ممبر پارلیمنٹ ہے پرگیا سنگھ ٹھاکر، اس نے تو بالکل گھٹیا حرکت کرتے ہوئے یہ بیان دیا نپور شرما کی تائید میں کہ نپور شرما نے صحیح کہا ہے، اور اگر سچ بولنا بغاوت ہے تو ہم بھی باغی ہیں، ہم بھی باغی ہیں۔ یہ بیچاری جب بھی منہ کھولتی ہے تو ایسا ہی منہ کھولتی ہے، منہ سے گندگی ہی نکالتی ہے، اور آج تک کے اس کے اچھے کام یا اچھے کارناموں کا بھوپال سے کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی خبر آج تک نہیں آئی ہے کہ اس ممبر پارلیمنٹ نے جنتا کے لیے یا بھوپال کے لیے کچھ اچھا کام کیا ہو۔ لیکن خیر آئیے، یہ تمام خبروں کا خلاصہ تھا جو بڑی محنتوں سے میں نے آپ تک پیش کر دیا۔